مولانا صاحب بہت پیسہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، میں گھر پہ آتا ہوں 1000-2000 روپے روز کماتا ہوں لیکن اس سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں ہمیں مل چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا ایک مہینے میں ہم 50-50 لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ غور کریں، وہ ایسا تو نہیں کہ وہ نمازیں ترک کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے۔ وہ کمائے گا لیکن بچے گا نہیں، وہ کمائے گا لیکن اس سے زیادہ اس کے اپنے گھر کے بچے اور بیوی کی بیماری میں خرچ کر دے گا۔ وہ کمائے گا 2000، خرچہ ہوگا اس کے گھر کا 5000، ہم اس کے خرچے کو بڑھا دیں گے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں، تمہیں کسی مولوی سے تعویذ، ڈنڈا اور گھر کی برکتوں کے لیے کوئی دعا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز پڑھنا شروع کر دو گے، گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے، 50 روپے کا اور 51 روپے کا لے جاؤ تو تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ ارے تو اپنے گھر میں خیر و برکت کر لینا۔ کچھ لوگ راستے میں طوطے لے کے بیٹھے رہتے، بھوشیہ بتاتا ہے وہ طوطا پرچی نکال کے، اور خود طوطے والے کو معلوم نہیں کہ میرا بھوشیہ کیا ہے۔ تو بتا تو کب تک اس طوطے سے پرچے نکلواتا رہے گا اور لوگوں سے 5 روپے اور 10 روپے بھوشیہ بتانے کا لیتا رہے گا؟ ارے تیرے گھر میں بلڈنگ کب بنے گی اور تیرے گھر میں 5 منزلہ عمارت کب تیار ہوگی، وہ طوطے والا بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی۔ کامیابی و فلاح و بہبود اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ نماز پڑھو گے تو کامیاب رہو گے، نماز چھوڑو گے تو ناکام رہو گے۔ اس لیے کوئی بھی ملا، مولوی، کچھ ملا اگر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس چلے جاؤ، ہم تمہارے گھر میں خیر و برکت کی اور تمہارے دکان میں خیر و برکت کا تعویذ دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر دعاؤں سے روزی روٹی کی برکتیں ہونے لگے تو محمد رسول اللہ کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے، کبھی 2 مہینہ نبی کے گھر میں چولہا بن رہی ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا اللہ کے رسول کو دعائیں معلوم نہیں تھیں؟ یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے۔ یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے۔ ایک صاحب گئے، لڑکا تھا نوجوان، کہنے لگا مولانا صاحب دل کی بات ہے۔ ارے ہم دل کا ہی تو معاملہ حل کرتے ہیں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہاں ایک لڑکی سے پیار ہو چکا ہے، لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت ہے، شادی میری لڑکی بھی تیار ہے لیکن لڑکی کا باپ تیار نہیں۔ ارے کیا بات کرتے ہو، یہ تعویذ میں دے رہا ہوں، لے لو، گلے میں ڈال کر سیدھے لڑکی کے باپ کے سامنے آ جانا، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے خود تیرے گھر پہ آئے گا۔ لیکن تمہیں بیٹی کا نام لڑکی کا اور لڑکی کے باپ کا نام بتانا پڑے گا کیونکہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے۔ اب لڑکا پھنس گیا بیچارہ، اب بڑی مشکل سے بتایا کہ ہاں اس کا نام ہے مریم، ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نام، باپ کا نام مت پوچھو تو اچھا ہے، نہیں صاحب بتاؤ، تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ اپنا نام ڈال دیجیے گا۔ کمینے، سور، اٹھایا جوتا تو میری بیٹی سے؟ بھائی جب دین کا کام تھا، جائز کام تھا، تو تعویذ کیوں نہیں دیا؟ اور جب اپنا نام سنا کہ میری بیٹی سے یہ پیار کر رہا تو جوتا چپل اٹھا رہا ہے۔ اس کا مطلب جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے، پھر دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے کیسے تو تعویذ دے رہا ہے؟ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہنا۔ گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے۔ جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اب آپ بیٹھے ہو، دوسرا سجدہ کرو گے، دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ بہت آسان ہے۔ اور ایک اور دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما،
वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी, मुझे हिदायत दे, वहदनी, मुझे हिदायत दे, वआफिनी, और मुझे सेहत व आफियत नवाज, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। 5 वक्त की नमाज जब मुसलमान मस्जिद में आकर पढ़ेगा, और 5 वक्त की नमाज में एक रकात में 2 सजदे होते हैं, एक मर्तबा उसको हर रकात में ये दुआ मांगना पड़ती है, वरज़ुक़नी, मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अगर उसने ज़ोहर की 10 रकात पढ़ी तो 10 मर्तबा कहा वरज़ुक़नी। अगर उसने असर की 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़ी तो 8 मर्तबा कहा वरज़ुक़नी। उसने मगरिब की 5 रकात पढ़ी तो 5 मर्तबा कहा उसने वरज़ुक़नी। इशा की कम से कम उसने 7 रकातें पढ़ी, 4 फर्ज 2 सुन्नत 1 वितर, तो 7 मर्तबा उसने कहा वरज़ुक़नी। मेरे भाइयों गौर करो कि एक दिन में कितनी मर्तबा वो अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह मुझे बरकत वाला रिज़्क़ दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में इजाफा दे, यानी अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। नमाज पढ़ोगे तो मिलेगी ये बरकत। तो ये तीसरी चीज थी, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती है, नहीं मर्रा मरे कटता कटे। तो ये 3 चीजें मेरी आपके सामने। अब हर मुसलमान गौर करे कि वो शिर्क से कितना बचता है, माँ बाप का कितना बड़ा फरमा बरदार है, और नमाजों का कितना बड़ा पाबंद है। क्या इस्लाम के अंदर वो पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं है? आइए जरा लगे हाथ चौथी चीज की तरफ भी इशारा कर देता हूं, और चौथी चीज भी बड़ी हसास चीज है, हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ माज चौथी चीज पर गौर करो, वला तशरबन खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन। ऐ माज कभी भी किसी भी हाल में शराब मत पीना, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। हमारा नौजवान तबका गौर करे कि वो कितनी शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा है। और मेरे भाइयों माफ करना, बहुत ही मौजरत के साथ, हम शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही को नहीं समझते हैं। शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही नहीं होती है, हम हर नशे वाली चीज को उसमें शामिल समझते हैं। इसमें बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, खैनी हो, हर इस चीज को मैं इसी चीज में शामिल मानता हूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों के इस्तेमाल को हराम करार दिया है। अकरू मकरू ये दूसरे लोगों में होगा, हमारे यहाँ मकरू कोई चीज ही नहीं है। मेरे भाई जो इस्लाम में 2 ही चीजें, ये तो हलाल है, ये हराम। अगर कोई चीज मकरू है तो इसका मतलब ये है कि दिल चाहे तो छोड़ दो, दिल चाहे तो पी लो। तो मेरे भाई जो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हलाल के जुमरे में, हलाल के जुमरे में। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये मकरू है, मकरू नहीं है। शराब को हाथ मत लगाना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये हर बुराई की जड़ है। शराब सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि एक शराब के पीने के बाद दूसरे गुनाह करने का भी, यानी शराब पीना खुद एक गुनाह, लेकिन शराब पीने के बाद और भी गुनाह होने लगते हैं। शराब पी के टुन घर में घुसे, माँ करिए मना किया था फिर पी के आया, ओ तेरी माँ का, तेरी अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली, अपनी बहन को भी गाली, बाप को गाली, भाई को गाली, और ऐसी गंदी गंदी गाली जो तू नशे में देता है, जिसको कोई मर्द भी सुनना गवारा नहीं करता, तेरे घर की औरतों को सुनना पड़ता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक पुराने जमाने का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक बड़ा नेक आदमी था, बहुत इबादत गुजार आदमी था। सुनन नसई की रिवायत है, बहुत नेक और परहेजगार आदमी था, और हर तरीके के गुनाह से बचा हुआ था, लेकिन कपड़े का बिजनेस करता था। अपने सर पर कपड़ा लाद कर मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव जाकर कपड़ा बेचता था। उस जमाने में एक औरत थी जो बेवा हो चुकी थी, लेकिन बड़ी अय्याश थी, बेवा हो चुकी थी, और वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती थी। जो खूबसूरत लड़का देखती थी उसको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। उसकी ये खादिमा थी, एक नौकरानी थी। उसने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि देखो कोई खूबसूरत लड़का अगर तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। उसकी नौकरानी ने एक दिन उसको बताया कि एक शख्स है जो कपड़े का बिजनेस करता है, अपने सर पर कपड़ा लाद कर बाजारों में और दुकानों में और इधर से उधर मोहल्ले में बेचता है। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कहो तो मैं उसको लेकर आऊं।
کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے کر آؤ. جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے, وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں, چلو قرآن و حدیث یعنی تم اس کو اس کے یعنی اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو. اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے, لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں, تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیتے ہیں. یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی, یہ خادمہ اس کو لے کر گئی. اندر گھستی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے, کہتی ہے آئیے دوسرے دروازے میں. اس نے دوسرا دروازہ کھولا. جب یہ حضرت دوسرے دروازے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کئی دروازوں کے اندر لے کر گئی, وہاں اس کی مالکن بیٹھی ہوئی تھی, بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی. اس نے اپنی باندی کو, نوکرانی کو حکم دیا کہ تم اب جا سکتی ہو, اور اس نے کہا کپڑا دکھاؤ. وہ بیوہ عورت ان سے کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے, مجھے صرف آپ سے کپڑا دیکھنا ہے. وہ اپنا کپڑا دکھانے لگے, یہ دیکھو یہ دیکھو, یہ اتنے میٹر, یہ اتنے گج, یہ اتنے گج, سب کپڑا دکھانے لگے. لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے کپڑا بھی نہیں دیکھنا ہے. ادنو منی, تم میرے قریب آ جاؤ, میں تم سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے تم سے آج تلذذ ہے, یعنی لذت حاصل کرنا ہے. آؤ میرے ساتھ, آؤ زنا کرو میرے ساتھ, ہم بستری کرو. انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہ چیز حرام ہے. اس عورت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کہا کہ تم نہیں جانتے, دامن میں پھنس چکے ہو, نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھبا لگے گا. ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا. اب تمہارے سامنے 3 راستے ہیں, ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے, یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے, اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے, ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے. یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی پھنس چکا ہے بری طریقے سے. کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے. اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی. سنیے میرے بھائیو, حدیث کا واقعہ ہے. وہ ایک اور کمرے میں لے گئی, وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان, ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 6-7 سال کی ہے. بہت ہی گورا چٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے, اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے, اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے. اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے, اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ. اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو, اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے. اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو. یہ دوسرا آپشن ہے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے, تم شراب پی لو, جاؤ اتنا کام کر لو, ہم چھوڑ دیں گے. تینوں میں سے کوئی کام, یا تو اس بچے کو قتل کرو, نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو, یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو. کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑوں گی. اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے, تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ناحق کو قتل کروں. اس بچے نے کیا بگاڑا بیچارے کو, تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں قتل کروں, نہیں کر سکتا. اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں. قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا, تو میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتا. مجبوری ہے, اپنی جان بچانا ہے, تو چلو شراب پی لیتے ہیں, بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. کم سے کم یہ کم گناہ تو ہے, چھوٹا گناہ تو ہے, قتل اور زنا سے کم تو ہے. ان کی عقل کام نہیں کی, اور انہوں نے اس شراب کو اٹھایا اور پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے. جب پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے تو اب ان کو نشہ آیا, اور نشے میں جب ان کا سر فطور پہ پڑ گیا تو اس عورت نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی. اس آدمی نے, نیک و شریف انسان نے چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو, اس لڑکے کو قتل کرو.
وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا، اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد اس نے عورت نے ان کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی، کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، اب اس نے تین گناہ کر لیے، یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا، عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی. بہرحال شراب یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا، گھر سے باہر کر دیا گیا اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا لیکن شراب پینے کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھے، یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے، ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے. اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے، انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے معاذ لا تشربن خمرا فانه راس كل فاحشہ، اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے. شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا، شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا. میرے بھائیو، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، ایسی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں برابر ہوں گے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من تعالی امہ علانیتا، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہوگا سر عام سب کے سامنے، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، وہ بھی چوراہے پر، وہ بھی سر عام سب کے سامنے. جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، یہ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا، یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب. یہی شراب کا نشہ ایک دن نوجوان کو اس کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا. میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے. مراد آباد کا ایک واقعہ میں آج سے 13-14 سال پرانا بتاتا ہوں کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان بیٹی نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی. جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا، اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا. جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے، یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا. میرے بھائیوں غور کرو، اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا، بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے. اب موبائلوں میں اور یوٹیوب پر اور اس سے بھی گھناؤنے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، ان میں جا کر جب آپ ڈیپلی گھسو گے، جب شہوت جاگے گی اور شہوت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو انسان اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرے گا، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. یہ سب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو شراب نوشی سے توبہ کرنا ہے. معاشرے کا زبردست حصہ ہی یہ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا. والدیک میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں بھی اور باپ بھی. وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں اور باپ دونوں کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا. آگے والا جملہ سنو، تھوڑا سا برا لگے گا، اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو تو حقیقت میں برا لگے گا. ہو سکتا ہے کہ جلسے سے اٹھ کے بھاگنے لگے کہ مولوی میری ہمارے خلاف بول رہا ہے.
ولا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں حکم دیں اس بات کا کہ تم میرے گھر سے اہل و عیال سے نکل جاؤ، مال و دولت چھوڑو، یہی رکھ دو جو تم نے کمایا، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. ان تخرج من اہلک و مالک، اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں سے بھی بے دخل کر دیں تو تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنا کمایا ہوا مال بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرا نہیں ہے، ابیک تیرے باپ کا ہے. اگر باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو تو کہاں سے کماتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اگر وہ کہے جا بیوی بچے چھوڑ بھاگ یہاں سے، میں تجھے نکال رہا ہوں اپنے گھر سے، تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. وہ کہیں کہ سارا مال جو تم نے کمایا چھوڑو یہاں پر، رکھ دو یہاں، اور پھر تمہیں نکال دیں تو تمہیں اپنا مال بھی چھوڑنا پڑے گا. اپنا مال کیا چھوڑو گے اپنے باپ کو؟ باپ کی تو وراثت میں تو پھل پھول رہے ہو، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کب مرے اور یہ حصہ ہمیں ملے. میرے بھائیوں، وہ اپنا مال باپ کے لیے کیا چھوڑ کر بھاگے گا؟ یہاں ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اونچا ہے، کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے بہت دنوں کے بعد. وہ ملک شام میں تھے، جب ان سے ملنے کے لیے گئے دروازے کو کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں، یعنی میرے سسر ہیں، معلوم نہیں تھا ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے جب یہ عورت نے دروازہ کھولا تو یہ میرے بیٹے کی بیوی ہی ہوگی. پوچھا بیٹی مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. بہو نے جواب دیا بزرگوار سے کہ اسماعیل تو گھر پہ ہے نہیں، وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے شکار کرنے کے لیے گئے ہیں. کوئی جانور جو حلال ہوگا اس کا شکار کر کے لائیں گے تب کھانا بنے گا، وہ گھر پہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں پوچھ لیا بیٹی گھر کا گزر بسر تمہارا کیسا چلتا ہے؟ کیا حال ہے تمہارے گھر کا؟ کہنے لگی بہت برا، انتہائی غریبی میں میری زندگی گزر رہی ہے. صبح اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو دوسرے دن صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر کھانے کو کچھ نہیں. بہت تنگی ہے، بہت پریشانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، اب میں تو جا رہا ہوں، آیا تو تھا تمہارے شوہر سے ملنے لیکن تمہارے شوہر تو ملے نہیں، اب میں جا رہا ہوں. جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی تمہارا شوہر یا میرا بیٹا گھر پہ آ جائے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں جب تمہارا شوہر گھر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایک بزرگ آدمی آیا تھا، وہ تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. عورت کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا یہ بڈھا، سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، میں اپنی چوکھٹ گھر کی کیوں بدلوں؟ اور یہ بڈھا ہوتا کون ہے مشورہ دینے والا؟ دل میں سوچتی ہے کہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو کہہ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت لے کر آئے، بیوی کھانا بنانے لگی اور بیوی نے کھانا بناتے بناتے فرمایا
میرے سرتاج آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا. اچھا کچھ کہہ رہا تھا. اس نے آپ کو سلام کہا. سلام کا نام سنا اسماعیل سمجھ گئے, ایک دم صحیح سے بیٹھ گئے. اچھا بوڑھا آدمی آیا تھا, مجھے سلام بولا ہے کہ ہاں وہ آپ کو سلام بول کر گئے. وعلیکا وعلیہ السلام وعلیکی وعلیہ السلام. ان پر بھی سلامتی ہو, تم پر بھی سلامتی ہو. اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا وہ بڈھا بڑا دماغ کا کھسکا ہوا لگ رہا تھا, سٹیایا ہوا لگ رہا تھا. کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بدل دو, چینج کر دو, گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی, اس نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہا اس نے پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی. جو حقیقت تھی میں نے بتا دیا, میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی ہے. صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے, اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے, پھر کچھ ملتا ہی نہیں. بڑی تنگی میں, بہت ہی پریشانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. فرمایا میری بیوی, وہ بزرگ بڈھا میرا باپ تھا, تم اس کی بہو. اس نے مجھے سلام کہا ہے, میں نے جواب دے دیا ہے. اس نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو, تو اس چوکھٹ کو بدلنے کی بات نہیں کہی تھی. اس نے چوکھٹ کو بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو, ناشکری بندی ہو. تم نے کہا گھر کی گزر بسر اچھی نہیں چل رہی ہے, تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں. تمہیں یہ کہنا تھا, لیکن تم نے کہا بڑی تنگی میں گزر رہی ہے, تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے, اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. اس کا مطلب یہ کہ میرے باپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل دو. ایسی ناشکری اور نافرمان بیوی کو تم اپنی بیوی نہ رکھو, اس کو طلاق دے دو. او میری بیوی, میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جا, میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. باپ کا حکم یہ تھا. گزر رہی ہوگی لڑکوں پر, ارے کیا بیٹھ کے بیٹھ گئے مولانا صاحب, سب باپ کا ہی حق ہے, اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اور بیٹے نے اس کو کر ڈالا. اسماعیل نے دوسری شادی کی. پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے. اسماعیل علیہ السلام دوبارہ بھی نہیں تھے, شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے. پھر دروازے کو دستک دی. دوسری والی جو بیوی نئی تھی, انہوں نے دروازہ کھولا. السلام علیکم. وعلیکم. سلیک ہوا. کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. نہیں وہ تو نہیں ہے, جنگل میں گئے ہیں, شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کے لیے گئے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہ بتاؤ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا بہت بہت شکر ہے. اللہ رب العالمین بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کو ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ٹھیک. یہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹی, جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا, اس چوکھٹ کو بچا کے رکھنا, اس چوکھٹ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بہت اچھی ہے گھر کی چوکھٹ تمہاری. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بیوی جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے. سلام کرنے والا میرا باپ, وہ بوڑھا آدمی میرا باپ. اور چوکھٹ جانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ تم ہو. میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو صحیح رکھنا, یعنی یہ اچھی چوکھٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے, اچھی بات کہی ہے. اور میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ ٹھیک ہے, اس چوکھٹ کو بحال رکھنا. میں اپنے باپ کا حکم مان کر
تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی فرما برداری ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ احسان کہا ہے، احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک۔ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی شامل ہے، صرف یہی نہیں کہ اپنے باپ کی بات مان لی بس ہو گیا۔ اگر باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا یہ احسان ہے۔ باپ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کو اٹھانا اور گود میں لے کر اس کو اس کے بستر پہ بٹھانا یہ احسان ہے۔ باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا بیٹے مجھے دروازے کے باہر کرسی لگا کر بٹھا دو، تھوڑی دیر میں باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہوں، اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو باپ کے لیے وہ کرسی دروازے کے باہر رکھنا اور اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دینا، یہ نیکی میں، احسان میں شامل ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک صحابی اپنی ماں کو جو اندھی تھی اور ہاتھوں سے کوڑی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، طواف کرنا چاہتی ہوں خانہ کعبہ کا۔ اس کا بیٹا اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے گیا۔ اب لنگڑی تھی تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، اندھی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا اور پیٹھ پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد بیٹا اپنی ماں کو طواف کرانے لگا۔ پانچواں یا چھٹا چکر تھا کہ ان کی مڑبھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے علیہ ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ صحابی حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بہت اچھی ماں ملی ہے۔ کہا امیر المومنین میں اس کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، میری ماں اندھی ہے، میری ماں نابینا ہے، اور میری ماں کو پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے چل نہیں پاتی، میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے میں اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں، اپنے ماں کی گندگی کو لیٹرین و پیشاب و پائخانے کو بھی میں صاف کرتا ہوں۔ میری ماں نے طواف کرنے کی خواہش کی تو میں اس کو لایا اور میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جو قرآن و حدیث میں ماں کا حق بتایا گیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے فرمایا تم حق کی بات کہتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے جب وہ کراہ رہی تھی، درد کی وجہ سے جب وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آہ کر کے نکل رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بدن سے باہر آ رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا، اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی ابھی تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں ذرا سوچو، ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟
کیا ہم ماں باپ کی ایسی سیوا، ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی ایسی اولاد، تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال، باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، لیکن دونوں پکے نمازی۔ بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے، اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سردیوں کی سخت رات ہے، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہونے لگتا ہے، اس کو فیور آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پر سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا، بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا اور اس پانی کو، اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا، اور صبح فجر کی اذان تک، فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا بیٹا فوراً اپنے باپ کو پانی دیتا، جو قدرے گرم ہو جاتا، تھوڑا بہت اس کی ٹھنڈک مٹ جاتی اور تھوڑی گرمی آ جاتی، کہتا پیٹ بابو جلدی سے وضو بنائیے، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اس کا باپ جلدی سے وضو بناتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ کرتا ہے کہ 90 سال کے باوجود باپ فجر تک کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ہونے کے باوجود باپ نماز کا عادی ہے، اور بیٹا پوری رات لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا کر پانی کو گرم کر رہا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ یہ باپ کی خدمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسی اولادیں آج کہاں ملیں گی، ایسی بچے آج کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والے ہوں، جو اپنے ماں باپ کی ایسی سیوا کرنے والے ہوں۔ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّمَا رَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تم دونوں کو، اگرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے دور ہونے کا حکم دے دیں اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں اور باپ کا دل مت دکھانا اور ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز پر آئیے نوجوانوں، تیسری چیز، پہلی چیز شرک مت کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اور تیسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اے معاذ فرض نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ فرض نماز، تاکید دیکھیے، تاکید پر تاکید، لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی بھی حال میں تم فرض نماز مت چھوڑنا، صلاۃ مکتوبۃ فرض نماز، متعمدا قصدا جان بوجھ کر، عمدن جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز قصدا مت چھوڑنا۔ ہاسپٹل جانا ہے، باپ بیمار ہے، جلدی سے لے کے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنائیے۔ مسجد میں آپ جائیں گے، 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 15 باپ حالت سیریس ہے، جلدی سے وضو بنائیے، فرض 4 رکعت پڑھیے ظہر کی، اور فوراً ایمبولینس میں بیٹھی اور باپ کو لے کے جائیے، سنت چھوڑ دیجیے، جائیے۔ یہ ہے فرض نماز جو کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ باپ بیمار، بیٹا بیمار، لیکن آپ مسجد میں جائیں گے دیر لگے گی، پھر 15 منٹ جماعت کا انتظار کریں گے دیر لگے گی، اس حال میں بیٹا سیریس ہو سکتا ہے، آپ کو جلدی لے کے جانا ہے، زیادہ بری کنڈیشن ہے، فوراً گھر میں 4 رکعت
हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे, बाप, माँ, कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए। ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। ये है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है? 4 ज़ोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए। पता नहीं असर में मुझे कहाँ जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप ज़ोहर के साथ असर मिला लीजिए, या ज़ोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और इशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ इशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है, लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को नमाज कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, कसदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे, वो ओवर देखा तब तक मस्जिद में गया, जमात हो चुकी है। इसको कहते अमदन और जानबूझकर छोड़ना। अमदन और कसदन जानबूझकर छोड़ना इसको कहते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं, अजान की आवाज हो रही है, अब बेटे को फोन कर रहे, बेटे जल्दी आओ, तुम बैठो दुकान पे, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। अब जब तक बेटा आ रहा है तब तक आप दुकान पे बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, और जब बेटा आया अब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो जमात हो चुकी है, जबकि उसूल ये था कि दुकान बंद करते, बेटे से भी कहते कि चलो नमाज पढ़ने, बाप भी पढ़ता और बेटा भी पढ़ता। मेरे भाइयों, दोनों को नमाज पढ़ना था। ये मस्जिद बन रही है इसलिए नमाज का टॉपिक उसी पर चिस्पा कर लीजिएगा, क्योंकि मस्जिद बनती ही इसलिए है कि उसमें इबादत हो, नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद बना ली लेकिन नमाजियों से खाली रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिएगा, फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, अगर फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ दिया, बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मर जहां मरना है, किसी भी हाल में तू रहे, अब अल्लाह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे जिक्र से एराज करोगे तो फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को बंद नहीं कहा, तंग कर देंगे। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, और सुनो, एराज करना किसको कहते हैं? एक मिसाल ये भी समझा दूं आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। नमाज छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है या नहीं ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं अगर उस पर बोल दूं तो बड़ा हंगामा भी हो सकता है, इसलिए मैं फितने को हवा नहीं देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना, नमाज छोड़ने वाला या सिर्फ जुमे की जुमे नमाज पढ़ के पूरे हफ्ते नमाज छोड़ने वाला, उसको मुसलमान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग मसला है। उसकी तरफ हम अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम एक नया फितना खड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आपके दरमियान। लेकिन इतना बता दूं आपको, यहां नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा जा रहा है, मन अअरज़ अन ज़िक्री कहा जा रहा, जो नमाज से एराज करेगा, यानी पढ़ेगा तो लेकिन टाइम बे टाइम। एराज करना किसको कहते हैं? बच्चा रो रहा है, और भूखा है, और माँ टीवी देख के सीरियल देख रही है। अब टीवी तो कहां, बहुत ज्यादा, अब तो वो है मोबाइल में ड्रामा देख रही है, सीरियल देख रही है माँ उसकी। बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध मांग रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ कह रही रुक जाओ, अभी इसको दूध पाते पिलाती हूँ, पहले ये ड्रामा देख लूं, आखिरी शॉट रह गया है एपिसोड का, ये देख लूं मैं, और 10 मिनट उसी में लगा देती है।
تو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں اپنے بچے سے اعراض کر رہی ہے. اب جب 10 منٹ پورا ہو گیا، ڈرامہ ختم ہو گیا، ناٹک ختم ہو گیا، اب ماں گئی بچے کو اٹھایا اور اس نے اپنے پستان سے لگایا، دودھ پلایا. ماں نے دودھ تو پلایا ہے لیکن پھر بھی بچے سے روگردانی کی ہے. اس کو جب بچے کو دودھ پلانا تھا تب نہیں پلایا. اس نے ناٹک جب تک پورا نہیں دیکھ لیا تب تک اس نے بچے کو دودھ نہیں پلایا. تو کیا کہا جائے گا؟ ماں نے اعراض کیا بچے سے، ماں نے روگردانی کی بچے سے، ماں نے بچے سے منہ پھیرا، یعنی ناٹک میں اتنی منہمک ہو گئی کہ بچے کو بھول گئی، حالانکہ دودھ پلایا. ایسے ہی ہم دکان میں بیٹھ گئے، ہم میچ دیکھنے لگے، ہم کہیں پھنسے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، نماز اذان کیا حی علی الصلاۃ، لیکن ہم یہ کام پورا کر لیں گے تب جائیں گے مسجد میں، ہم یہ میچ پورا ہو جائے گا تب جائیں گے مسجد میں، ہمارا یہ آخری چیز رہ گئی ہے، یہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انکمپلیٹ رہے گی، ہم یہ کام کر لیں. یہ 5 مریض رہ گئے، جب تک ان کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک یہ 5 ہی تو رہ گئے، ابھی ہم ان کو سب کو دوا دے دیتے ہیں. اب ہم ان کو دیکھنے لگے اور دکان بند نہیں کی، دیکھنے لگے، اور اس کے بعد جب 5 مریضوں کو دوا دے دی، یا ہم نے پورا میچ دیکھ لیا یا پورا ہم نے ڈرامہ دیکھ لیا، اس کے بعد یا ہم نے پورے دکانوں کو کسٹمر کو نپٹا دیا، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، اور نماز پڑھی لیکن جماعت ہو گئی. نماز تو پڑھی ہے آپ نے لیکن جماعت نکل گئی. جس وقت حی علی الصلاۃ کہا جا رہا تھا اس وقت آپ نہیں گئے. ایک کسٹمر ہے میری دکان پہ، مانگ رہا بھائی 5 کلو گھی دے دو یا 2 کلو تیل دے دو. حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، اسی وقت چھوڑ دو آپ. اب آپ سوچو گے یار 5 کلو گھی لے لے گا تو 1 کلو گھی پر اگر ہم کو 20 روپے بچ رہے ہیں تو 5 کلو پر 100 روپے، چلو تولنے ولنے میں لگا دیا. اب آپ اس آدمی کو رزاق سمجھ رہے ہیں، روزی دینے والا، آپ اللہ کو رزاق نہیں سمجھ رہے. ارے چھوڑو، 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو. اگر یہاں اللہ کی خاطر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو اللہ 100 کی جگہ 1000 کا بھی انتظام کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے. یہ ہے نماز سے اعراض کرنے کا مطلب نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں. 5 مریضوں کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے صاحب، 5 کسٹمر کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے، 2 اوور رہ گئے پورا ہو جائے تب جائیں گے. یہ کھیل ہم کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، فلاں کھیل رہے ہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں. اب آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ نے اعراض کرنے والوں سے کہا، چھوڑنے والوں سے نہیں. چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کیا ہوگی جہنم کے اندر. ہم اعراض کرنے والے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم ٹال مٹول کر ان کے بارے میں بتا رہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا حال ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، ان کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. تو بے نمازیوں کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کہو مولانا صاحب کافر تو اتنے ہیں ہندوستان میں کہ جن کی گنتی نہیں ہے. اب آپ بتاؤ ان کو تو خوب مل رہی ہے روزی روٹی. امبانی کو دیکھو کتنا امیر ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا ہے اب دنیا سجن المومن، ارے دنیا مومن کے لیے جیل کھانا ہے اور دنیا کافروں کے لیے جنت. وہ جنت الکافر، ان کافروں کے لیے دنیا میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کیونکہ آخرت میں اللہ نے ان کو سب کو محروم کر دیا ہے. وہ آخرت میں تمام نعمتوں سے محروم ہے. تو کافروں کا حال دیکھ کر یہ اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو خوب روزی مل رہی ہے. ارے ان کو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کو جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ان کی مثالیں مت دیا کیجئے. جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، کافروں کی مثال مت دیجئے، اپنی مثال دیجئے. نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ جانے اور وہ جانے. میرے بھائیوں ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنا کام نپٹانے کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اذان اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنا کام نپٹا لو. اذان کا مطلب حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف.
حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودگی کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی۔ کامیابی و فلاح و بہبودگی اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ نوح جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ کلمہ سارے نبیوں کا کلمہ ہے۔ اس دور کے نبی کے حساب سے نبی کا نام تو بدلتا گیا، کبھی لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لیکن اب سارے نبیوں کی نبوت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا گیا۔ اور اب چلے گی تو شمع رسالت چلے گی، اب چلے گا تو دین محمدی چلے گا، اور اب چلے گا تو یہی کلمہ چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، سارے نبیوں سے کہا تم میرا پیغام لے کر جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں تو تم سب کی نبوت ختم ہو جائے گی، اور تم سب کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر، آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا، اور ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ یہ آدیش دیا تھا، یہ حکم دیا تھا اللہ نے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم جس رسول کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجیں گے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہو، تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے سچے رسول ہو، تم جو باتیں لے کر گئے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جب وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آ جائیں، جب وہ آخری پیغمبر تمہارے درمیان آ جائیں، تو آئے سارے پیغمبروں، اے نبیوں، اے انبیاء کرام، تمہارا مشن اور تمہارا کام یہ ہونا چاہیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان لینا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور وہ نبی جو مشن لے کر گیا، وہ نبی جو پیغام لے کر گیا، وہ نبی جو دعوت لے کر گیا، تم سب کو اس کی دعوت میں، اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی تو میں بھی ایمان لانا پڑے گا آخری نبی پر، محمد رسول اللہ پر۔ کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اگر نوح، موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو نوح کی نبوت ختم، موسیٰ کی ختم، عیسیٰ کی ختم۔ ان تمام نبیوں کو بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اور محمد الرسول اللہ کی باتوں کو ماننا ہوگا، نبی کی بات پر آمنا و صدقنا کہنا ہوگا۔ جب نبی کی زندگی میں نوح کی نہیں چل سکتی، جب نبی کی زندگی میں موسیٰ کی نہیں چل سکتی، جب نبی کی زندگی میں عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، تو محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد، تو نبی کے بعد آنے والے بزرگوں کی بات نبی سے زیادہ کیسے چل سکتی ہے؟ نبی اکرم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے بزرگوں کی بات تو نبی کی بات سے زیادہ اہمیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اتنی سی بات سوچئے، جب نوح کی نہیں چل سکتی، موسیٰ کی نہیں اور عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تورات، زبور، انجیل، جب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تورات، انجیل اور زبور نہیں چل سکتی، تو نبی اکرم کے اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد نبی کے بعد آنے والے بزرگوں کی کتابوں کو قرآن و حدیث کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟
اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہر مسلمان اگر سمجھ لے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی. آگے بڑھیے میرے بھائیوں، سارے نبیوں کا یہی دین تھا. اب ہم غور کریں، کیا اس دین کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ آئیے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، غالباً 2 مارچ سے شروع ہو جائے؟ کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورے کے پورے روزے رکھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں اور اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کتنے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت ہے اور صاحب استطاعت ہے اور طاقت ہے ان کے پاس، جو خانہ کعبہ کا جو حج کر کے آئے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ بیٹھے ہیں، ابھی نہیں جائیں گے، 2 بیٹیاں اور رہ گئی ہیں، ان کی شادی کر دیں تب فری ہو جائیں گے، پھر جائیں گے حج کرنے. ہر باپ یہی سوچے بیٹھا ہوا ہے. شادیاں کرنا سنت ہے اور حج کرنا فرض ہے، اور کوئی بھی فرض اس لیے ملتوی نہیں ہو جائے گا کہ بیٹے کی شادی کر دو یا بیٹیوں کی شادی کر دو اس کے بعد آپ جائیں گے. آپ کے پاس حیثیت ہو گئی، استطاعت ہو گئی، اب آپ کو اسی وقت حج کرنے کے لیے تیاری کرنا اور جانا ہے. اور یاد رکھنا، اگر بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے انتظار میں رک گئے کہ 2 بیٹیاں ان کی شادی کر کے جاؤں گا، اور ان کی شادیوں سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی موت کس حال میں ہو رہی ہے آپ کو یہ پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مات علی المجوسیہ، یہ آدمی آگ کا پجاری بن کر مرے گا، آتش پرست بن کر مرے گا، مجوسیت کی موت پر اس کی روح نکلے گی. مات علی المجوسیہ، یہ شخص مجوسیت کی موت پر مرے گا. استطاعت ہے آپ کے پاس، کیوں نہیں جا رہے حج کرنے؟ سب بیٹیوں کی شادی کرنا تب جائیں گے. بیٹیوں کی شادی کرو گے، ٹھیک ہے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، حج کر کے آؤ تب ہو جائے گی. اب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا. یہ جو چیز آئی ہے ہمارے ذہن میں، میرے بھائیوں، یہی فضول خرچی نے آج ہمیں فرض عبادتوں سے روک دیا ہے. کس نے کہا ہے کہ بارات آپ اپنے گھر پہ بلائیے؟ اور کس نے کہا ہے کہ آپ 100 150 200 250 300 آدمیوں کی بارات لے کے جائیے؟ کس نے کہا آپ سے؟ یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر، اور میں 25 سال سے تقریباً اس ایریے میں کٹیہار، بہار، پورنیہ اور ارریا اور یہ سب علاقہ میں 25 سال سے دوڑ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، اور بار بار ہر اسٹیج پر ہماری باتوں میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. آج تک تو کوئی عالم ہمیں بتا نہیں سکا کہ بارات کا ثبوت فلاں فلاں حدیث میں موجود ہے. کہاں لکھا ہے کہ لڑکی والا بھی باراتیوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے اور اچھے سے اچھا پلائے اور اچھے سے اچھا ان کی مہمان نوازی کرے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں اپنے لڑکے کی بارات لے کر آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کہیے آئیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ 300 آدمی آئیں گے صاحب، آپ کہیے 300 نہیں 400 لائیے. آپ بیٹی والے ہو، میں آپ کو جو تجربہ جو بات بتلا رہا ہوں اس کو گانٹھ باندھ لو. اور کوئی ہے ماں کا لال جو اٹھے اور کہے کہ مولوی جرجیس نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات کہی ہے، اس کو کہیے کہ 300 نہیں 400 لائیے، 500 لائیے. اور جب یہ سب پہنچ جائیں، آپ سب کو صرف ایک ایک گلاس پانی پلا کے بھگائیے، ایک کپ چائے بھی مت پلائیے. اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا، اپنے آپ بارات ختم ہو جائے گی. اور جب وہ کہیں کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں مہمانوں کی، آپ مہمان ہیں کہاں؟ آپ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہو اور ساتھ میں اتنے لوگ بھی لے کر آئے ہو.
مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہے کہ ان باراتیوں کو چائے پلاؤ، کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور ان کو کھانا کھلاؤ، اور میٹ کھلاؤ، بکرا کھلاؤ، مرغا کھلاؤ، اور اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرو. آپ ہمیں دکھا دیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایک ایک گلاس پانی پلائیے، وہ بھی بسلری نہیں، چاپا کل کا جو آپ پیتے ہو، اسی ہینڈ پائپ کا جس کا آپ پیتے ہو، اور کہو ٹھیک ہے آپ نکاح کریے اور لے جائیے ہماری بیٹی کو. ہو گیا. 500 نہیں 1000 آدمی کو بلائیے. آپ لڑکی والے کے گھر جا کر 400-500 آدمی بیٹھ کر بوجھ بنو گے. وہ آدمی قرض لے کر بیچارہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا اور آپ کے پیٹ کو ٹھوسے گا، بھرو لو. اس آدمی کے اوپر آپ مصیبت بنیں گے جو اپنی بیٹی بھی آپ کو دے رہا ہے. ہم آپ غور کریں کہ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. ہمارا دل اندر سے گواہی دے گا. کھولیے اپنے گریبان کے بٹن اور دل سے پوچھئے ہم مسلمان ہیں. جب آپ کا دل کہہ دے کہ ہاں، تو اس سے پوچھئے ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. ایک مسجد کی تعمیر، ایک مسجد کی توسیع، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. لیکن یاد رکھیے مسجد تو بن جائے گی، اور آپ تھوڑی بنائیں گے. جس کے نام پر بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ انتظام کر دے گا. آپ کو مسجد بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ مسجد تو عالی شان بن جائے گی، مسجد میں تو اے سی لگ جائے گا، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مقدار کتنی رہے گی، اس بات کی فکر ہونی چاہیے. ابھی جرجیت صاحب کا جلسہ ختم ہو جائے گا 1:30 بجے کے آس پاس. تو میرے بھائیوں، اب آپ اپنی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، فجر میں دیکھیے گا اس جلسے کے بعد آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے. آج اٹھیے گا، مسجد میں جائیے گا اور مشاہدہ کریے گا کہ فجر کے اندر اس مسجد میں کتنے نمازی آ رہے ہیں. آپ کی مسجد میں آنے والے نمازی یہ بتا دیں گے کہ آج کا 24 فروری کا یہ جلسہ جو آپ کے ببلا بونا میں ہو رہا ہے، یہ کتنے پرسنٹ کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا. صبح میں فجر کی نماز میں مسجد بتا دے گی کہ آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا. صبح فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو مسجد سے سوال کر لینا، اے مسجد بتاؤ آج کی رات کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا. مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا کامیاب ہوا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں. مسجدوں سے سوال کریے کہ مسجد بتا کتنا جلسہ کامیاب ہوا. مسجد بتا دے گی. کامیاب نہیں ہوا، آدھی رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے جلسہ ختم کر دیا. جو لوگ پڑھتے بھی تھے وہ بھی نہیں آئے، نیند میں سو گئے ہیں. آپ کی مسجدیں بتا دیں. یہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. جلسہ آپ نہیں بھی کراتے تو گناہگار نہیں ہوتے، لیکن فجر کی نماز میں اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آئیے چند چیزیں بتاتا ہوں، ان چیزوں پر غور کر کے اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی. ان 10 باتوں پر میں آج کے پروگرام میں چل تو نہیں پاؤں گا، ترجمہ کر دوں گا، لیکن کچھ چیزیں میں اٹھا رہا ہوں. سنیے میرے بھائیو. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی. یہ 10 چیزیں ہم غور کریں گے اور ہر آدمی سوچے کہ یہ اسلام کا حصہ ہیں، یہ کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. پہلی چیز، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا. لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت. اگر تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، او حرقت یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے. اب شرک سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟
शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आप वो समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की ज़ातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताज़ीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहें कि किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज है। ये सब मोबाइल छीनो, तो इनके मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप लोग जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए, अगर तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का, इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार है मेरे कौम के, इनको सजदा कर। जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जब तक तू मुझे या मेरे सरदार को सजदा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो ऐसे मौके पर अपनी जान बचाने के लिए आप उसको या उसके सरदार को सजदा नहीं कर सकते हो। यहां जान जा रही है तो जाने दो, लेकिन आप किसी गैर के सामने सजदा नहीं कर सकते हो। सजदा कर लिया तो शिर्क हो गया।
اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، اپنے جسم کو راکھ کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر کے اگر جان بچ رہی ہے تو مت بچانا. اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو مار لے، اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں اور جلائیں تو جلوا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا. یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ ابن جبل سے. آئے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا. اے معاذ، حالات کسی بھی طریقے کے ہوں، چاہے کتنے ناگفتہ ہوں، اور تم سے شرک کرایا جا رہا ہو تو کبھی بھی. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.